نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اس سے پہلے کہ آج کی آیت میں شروع کروں، پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آج کے اس چینل کو، آج کے اس ٹاپک کو، سبجیکٹ کو آپ شیئر بھی ضرور کریں اور پلیز کامنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں۔ کامنٹ ایسے کریں کہ آپ کو آیت آپ نے کیا سمجھا، اور اس میں کچھ بھی ہو آپ کامنٹ ضرور کریں پلیز۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ ولا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، بس جو کوئی ارادہ کرے ان میں حج کرنے کا تو نہ وہ بے حیائی کرے اور نہ گناہ، نہ جھگڑا کرے حج میں، اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور زیادہ راہ لے لو، بس بے شک بہترین زیادہ راہ تقوی ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والوں۔ الحمدللہ، یہ آیت دراصل حج کے احکام سے بڑھ کر ایک انقلابی پیغام رکھتی ہے۔ صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ انسان کی شخصیت اور معاشرے بدلنا چاہتا ہے۔ اور حج تربیتی کیمپ ہے۔ حج کو اللہ نے ایک ٹریننگ پروگرام بنایا۔ چند دنوں کے لیے انسان کو دنیا سے نکال کر اللہ کے ماحول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مقصد انسان کا باطن بدل جائے۔ اب یہاں پر 3 چیزوں کی ممانعت کی گئی: رفث زبان کی خرابی، فسوق عمل کی خرابی، جدال رویے کی خرابی، یعنی زبان، عمل اور اخلاق تینوں کی اصلاح۔ نیکسٹ آتے ہیں اصل پیغام صرف حج نہیں۔ اگر حج کے بعد بھی انسان ویسا ہی رہے تو اس نے حج کی روح کو نہیں سمجھا۔ نیکسٹ اللہ سب دیکھ رہا ہے، یعلمہ اللہ، کوئی نیکی ضائع نہیں، کوئی گناہ چھپا نہیں۔ یہ احساس انسان کو بدل دیتا ہے۔ اور نیکسٹ سب سے اہم نقطہ، فإن خیر الزاد التقوی، زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر کا اصل سامان تقوی ہے۔ نہ مال کام آئے گا، نہ دنیاوی سٹیٹس، صرف تقوی کام آئے گا۔ عقل والوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ یا اولی الالباب، جو واقعی سمجھدار ہے وہ اپنی زندگی بدلتا ہے، وہ گناہوں سے نکلتا ہے، وہ اللہ کی طرف آتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے عبادت صرف رسم نہیں، اصل مقصد کردار کی تبدیلی ہے۔ اگر زبان نہیں بدلی، رویہ نہیں بدلا، دل نہیں بدلا تو حج بھی صرف ایک سفر بن کر رہ گیا۔ زندگی کا اصل سفر آخرت ہے، اور اس کا بہترین سامان صرف تقوی ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک گہرا اور چونکا دینے والا پیغام دیتی ہے کہ حج صرف چند دنوں کا سفر نہیں بلکہ پوری زندگی کو بدلنے والی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تم حج کا ارادہ کرو تو اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے رویے کو پاک کرو۔ نہ بے حیائی کی بات کرو، نہ گناہ کرو، نہ جھگڑا کرو، لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا یہ حکم صرف حج کے دنوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ تو پوری زندگی کے لیے ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں مگر پھر وہی بدزبانی، وہی غصہ، وہی جھگڑے، وہی تکبر، وہی دکھاوا ہماری زندگی میں واپس آ جاتا ہے۔ ہم رشتوں میں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دلوں میں حسد اور مقابلہ ہوتا ہے۔ ساس بہو کے رشتے میں عزت نہیں، بہن بہن کے درمیان خلوص نہیں، بھائی بھائی کے درمیان جائیداد کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔
ہم فون پر گھنٹوں فضول باتیں کرتے ہیں صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ ہم دوسروں کو گرانے میں خوش ہوتے ہیں، جھوٹی تعریف کرتے ہیں، اپنی بڑائی جتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں۔ لیکن اللہ اس آیت میں ہمیں جھنجھوڑ کر کے رہیں کہ تم جو بھی نیکی کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے، اور تم جو بھی برائی کرتے ہو وہ بھی اس سے چھپی نہیں۔ تم دنیا کے اس سفر میں جو زیادہ راہ لے کر جا رہے ہو وہ مال، شہرت یا رشتوں کا دکھاوا نہیں، بلکہ اصل زیادہ راہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کی یاد اور ہر لمحہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے اندر تقویٰ نہیں تو تمہارا حج، تمہاری نماز، تمہاری عبادت صرف ایک رسم بن کر رہ جائے گی۔ آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا میری زبان پاک ہے؟ کیا میں جھوٹ، غیبت اور بد کلامی سے بچتی ہوں؟ کیا میں اپنے رشتوں میں سچی ہوں یا صرف دکھاوا کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرتی ہوں یا ان کے دل دکھاتی ہوں؟ کیا میں اپنے اندر تکبر رکھتی ہوں یا عاجزی اختیار کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں مجھ سے ڈرو، یعنی جو واقعی سمجھدار ہے وہ وہی اپنی زندگی بدلتا ہے، وہی اپنے اندر جھانکتا ہے، وہی اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج یہ آیت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم صرف سننے نہیں بلکہ بدل جائیں، اپنی زبان کو پاک کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے رشتے کو سچا بنائیں، اپنے رویوں کو درست کریں اور اپنی زندگی کو تقویٰ پر لے آئیں، کیونکہ کل جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو نہ ہمارا دکھاوا کام آئے گا، نہ ہماری جھوٹی عزت، صرف ہمارا تقویٰ کام آئے گا۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اس آیت کے مطابق بدلیں گے، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی وہ زیادہ راہ ہے جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گی۔ چلیں اس کو آج ہم عمل کے پوائنٹس کی طرح کی پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے حج کے اس آیت 197۔ حج ایک مقررہ نظام ہے، عبادت ہمیں ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے، اپنی زندگی میں بھی ڈسپلن لائیں۔ نیت کی اہمیت، ہر عمل نیت سے شروع ہوتی ہے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ زبان کی حفاظت ضروری ہے، گندی، بے حیائی والی اور فضول باتیں چھوڑ دیں۔ گناہوں سے مکمل بچاؤ، چھوٹے یا بڑے ہر گناہ سے دور رہیں۔ جھگڑا اور بحث سے بچیں، رشتوں میں سکون لائیں، انا کو ختم کریں۔ ہر نیکی اللہ کے علم ہے، یعنی چھوٹی نیکی کو بھی ہم اہم سمجھیں۔ تیاری کے ساتھ زندگی گزاریں، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے پلاننگ ضروری ہے۔ اصل کامیابی تقویٰ ہے، مال نہیں، تقویٰ اصل سرمایہ ہے۔ اللہ کا خوف دل میں رکھیں، ہر عمل سے پہلے سوچیں اللہ کیا دیکھ رہا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو عمل کرے، صرف سمجھنا کافی نہیں، زندگی بدلنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس آیت سے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس سارے عمل کے پوائنٹس عمل کرنے کی بھی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔